الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے دوستو، علم کے مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانا؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک ادغر بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی پاسی لگا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسے کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ میرے دوستو، علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے۔ جس طرح چراغ بغیر تیرے روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا۔ بے عمل عالم کی مثال اس گدھ کی سی ہے جو فضا میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے جن پر بوجھ لگا ہوا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چندہ کے بیشتر خانی، جو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے گرو کتابیں چند۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دبا نہیں بنتی، جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دبا بنتی ہے۔ بس عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ خدا پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قوم و ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس امت کی کشتی جب بھی بحر میں پھنسی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہلِ نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ باطل نے اگر امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کا جام پینے والے علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کو استعمال کیا۔ باطل نے اگر اپنے مادی وسائل اور طاقت کا استعمال کیا تو علماء نے اپنے فولادی بازوؤں سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ امت کی تشنگی اور پیاس کو سیرابی سے بدلنے کا فریضہ علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس دو ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ میرے دوستو، اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت منسوخ
کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، کتا اور خنزیر پاک شمار ہونے لگا، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی، مندر بنائے جاتے تھے، اکثر بے دینی کا دور ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین و اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ کا دستور رہا ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے۔ خدا کے اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں، دین اکبری کے خلاف میدان میں آتے ہیں، گوالر کی جیل میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، مگر قید خانے کی بھی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے میں مذہب اسلام کے لیے رائے کھلتی چلی جاتی ہے۔ شیخ الہند کی استقامت کو سلام۔ مالٹا کی جیل میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ہیلا کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ جائے۔ یہ سن کر عزم و استقلال کے پہاڑ شیخ الہند کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے، حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے مدینے کے اندر گھمایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کی لاش جیل سے باہر نکلی، میں روحانی بیٹا ہوں